السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ نے ہمارے چینل روحانی علم نقشبند کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبائیے تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ جی دوستو، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے ہر جائز مقاصد پر رحمت کی نظر فرمائے۔ ہم دعا گو ہیں، اگر آپ ہمارے چینل سے استفادہ کر رہے ہیں، محنت کر کے عملیات کر رہے ہیں، تو اللہ تعالی آپ کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ جی دوستو، آج ہم ایک نیا عمل لے کر آئے ہیں۔ بعض دوستوں نے خواہش بھی ظاہر کی اور بعض چاہتے بھی ہیں کہ ہم اس عمل کا بھی آپ کو بتا دیں کہ یہ عمل کس طرح کیا جاتا ہے، اور حاضرات کی کئی اقسام ہیں، جن میں سے ایک قسم جو گلاس پر، پانی کے گلاس پر جو کیا جاتا ہے، یعنی گلاس میں پانی بھرا جاتا ہے، پھر اس کے اندر حاضرات دکھائی دیتا ہے۔ تو اس عمل کے بارے میں آج ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے، اور انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم آپ کو اس کی اجازت بھی دیں گے، طریقہ کار وغیرہ۔ تو آپ کہیں نہیں جائیے گا، اول سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ ویڈیو میں رہیے گا، اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور اپنی دعاؤں میں بھی یاد کیا کریں۔ جب آپ عمل کرتے ہیں آپ کو فائدہ ہوتا ہے۔ جی دوستو، عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو یہ عمل حاضرات والا عمل ہے۔ اس پہ ہم یہ گفتگو آج نہیں چھڑیں گے کہ حاضرات کے اندر جو ہے کتنی 100% معلومات ہوتی ہے یا معلومات نہیں ملتا، یا یہ ایسے ہی ہے، ظنی ہے، کیا چیزیں ہیں اس کے بارے میں۔ تو یہ گفتگو انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ نے چاہا تو کسی اور ویڈیو کے اندر ضرور کریں گے۔ آج کا ہمارا عمل ہے، یہ عمل اس کے 5 دنوں کی زکوٰۃ دی جاتی ہے، یعنی آپ 5 دنوں میں 5 تسبیحاں اس عبارت کی پڑھیں گے، جو آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہا ہے، اور ہم آپ کو پڑھ کر بھی سناتے ہیں۔ عمل یہ ہے جو آپ نے پڑھنا ہے: خضر است خضر مست جپوں تمہارا نام، تم کرو ہمارا کام بفضل اللہ اللہ اللہ۔ جی دوستو، آپ نے سنا، یہ عبارت ہے، آپ نے اس کی 5 تسبیحاں، یعنی 100 کی 5 تسبیحاں روزانہ ایک وقت مقررہ پر آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر جب آپ اس کی زکوٰۃ دے چکے، تھوڑا بہت صدقہ کر دیں، فاتحہ دے دیں، تو یہ آپ کے عمل کی زکوٰۃ ہو گئی۔ اچھا، جب آپ زکوٰۃ دینے بیٹھے تو اس وقت ایک گلاس میں پانی لے لیں، پانی چاہے جو بھی ہو، وہ گلاس بھر کے اپنے سامنے رکھ لیں اور اس پر یہ عمل پڑھیں۔ جب آپ اس عمل کی زکوٰۃ دے چکے تو اب آپ نے جب بھی حاضرات کرنا ہو تو یہ مذکورہ عبارت، اس کو 11 مرتبہ پڑھ کے دم کرنا ہے، پھر 11 مرتبہ، پھر 11 مرتبہ پڑھ کے دم کرنا ہے پانی پر۔ اگر آپ خود دیکھ رہے ہیں تو اس طرح کریں، اگر آپ کسی اور کو دکھانا چاہ رہے ہیں تو پھر اسی طرح 11 مرتبہ پڑھ کر اس کی آنکھوں پر دم کریں، تو اس کو بھی اس میں نظر آئے گا۔ تو حاضرات نظر آئے گا انشاءاللہ عز و جل۔ آپ اس سے سلام کریں، سلام کے بعد کلام کریں، پھر اس سے پوچھیں ہمارا ایک کام ہے، آپ کریں گے نہیں کریں گے؟ تو وہ بتائیں گے ہم کریں گے۔ پھر آپ اس کو اپنا کام بتا دیں، انشاءاللہ عز و جل وہ آپ کا کام کریں گے۔ پھر آخر میں سلام کر کے خیر خواہی کر کے اس کو اجازت دے دیں، چلا جائے گا اور حاضرات بند ہو جائے گی۔ تو اس طرح جتنے بھی بندے ہوں آپ ان سب کو دکھا سکتے ہیں۔ اچھا، یاد رہے کہ جو پانی کا گلاس ہو، وہ پانی کنویں کا ہو یا کسی چشمے کا ہو، وہ پانی عام پانی نہ ہو۔ ہاں، آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں عمل کی، اس وقت جو بھی پانی ہو گلاس میں وہ رکھ لیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں۔ اچھا، یہ عمل جب آپ کر چکے، اس میں یہ ہے کہ جب آپ کے پاس لوگ حاضر ہوتے ہوں تو آپ ان کو مسائل بتا دیا کریں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہیں کہ مزید اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے سامنے تو یہ چیز آیا ہے۔ تو اس میں آپ جھوٹ سے بھی بچیں گے، اور جو چیز ہے آپ بتا بھی رہے ہیں
پھر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر جانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات یہ ہے کہ اصل حقیقت وہی جانتا ہے۔ یہ تو ایک ذرائع ہیں، ظنی فنیات کے اندر یہ چیزیں جو ہے نا ظن پر مبنی ہوتے ہیں، تو اس میں بسا اوقات 100% بھی ہوتا ہے، بسا اوقات کبھی کبھار کمی بیشی بھی ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے یہ مسائل کسی اور کے ساتھ ذکر نہیں کرنے کہ اب فلاں بندہ آیا تھا، اس کو میں نے بتایا یہ چیزیں ہوئی تھی، یہ چیز دکھایا تھا حضرات نے، اس طرح نا آپ کے ساتھ حضرات آئندہ جھوٹ بولے گا، پھر سچی بات جو ہے نا وہ آپ سے نہیں کرے گا، پھر آپ کو دھوکہ دے گا، جان بوجھ کر جو چور نہیں ہوگا اس کا نام لے گا۔ اچھا یہ یاد رکھیں کہ عامل کے لیے سب سے بڑی جو خطرے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ چور کا نام بتایا جاتا ہے، تو آپ نے بالکل بھی چور کے جو معاملات ہوں چوری کے، تو اس میں آپ نے ہاتھ نہیں ڈالنا، اس سے آپ نے معذرت کر لینی ہے کہ بھئی یہ کام ہم نہیں کرتے۔ تو اپنے مسائل، دیگر مسائل، مریض کے بارے میں یا کسی کا کام ہوگا یا نہ ہوگا، کوئی باہر جا رہا ہے اس کے مسائل، تو اس طرح یعنی آپ کوئی گم گیا ہے اس کو ڈھونڈنے کے لیے مدد کر سکتے ہیں، تو کوئی ناراض ہو کر چلا گیا ہے، کسی کو کسی نے اغوا کر لیا، تو یہ چیزیں آپ سارے اس کے اندر معلومات کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ آپ جس جگہ کر رہے ہیں اس جگہ پر نہ سگریٹ پڑی ہو، نہ نسوار ہو، نہ گندگی ہو، پاکی ہو، اور آپ غسل کر کے اگر کریں، خوشبو لگا کر کریں، پھر تو زیادہ عمدہ ہے۔ اچھا جو ہمارے بزرگان دین کرتے تھے، ہمارے شہر میں بھی تھے اس کے عامل، تو وہ یعنی کہ اس میں دیکھ کر بتاتے تھے، اور جو چیز جو بتاتے تھے 100% وہ چیز ویسے ہی ہوتا تھا۔ اگر کسی کا چیز گم گیا، گر گیا، تو وہ بتاتے تھے، وہ چیز وہیں سے مل جاتی تھی۔ تو یہ ان کا اعتقاد بھی تھا اور پرہیزگاری بھی تھی ان کے اندر۔ اگر آپ پرہیزگاری نہیں کریں گے، 5 وقت نماز نہیں پڑھیں گے، اور اسی طرح درود و سلام کا ورد نہیں رکھیں گے اپنے زبان پر، ہونا تو یہ چاہیے کہ عامل کو پرہیزگار ہونے کے ساتھ ساتھ حلال کھانے کی بھی تمیز ہو۔ پھر عامل کے اندر جو لطافت ہے نا، پھر میں کہتا ہوں ایک درجے تک عامل پہنچ جاتا ہے، پھر جب ایک درجے تک پہنچ جاتا ہے تو پھر اس طرح کی چیزوں کی ہمیں ضرورت نہیں پڑتی۔ جب بندہ آتا ہے اپنا مسئلہ بتاتا ہے، آپ فوراً اسے یہ اپنا کام بتا دیتے ہیں، یہ پتہ چل جاتا ہے، عامل کی لطافت اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ اسے فوراً پتہ چل جاتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اس نے آپ سے اعتراض کرنا ہے، اس عمل کی اجازت آپ سب کو ہے، جب چاہے جی چاہے، چاند نیا ہو پرانا ہو، جس وقت چاہیں آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ کو گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔